السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ رات ناول کی ایپیسوڈ نمبر 25 اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو آئندہ جتنی بھی اس ناول کی ایپیسوڈز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی اس 25ویں ایپیسوڈ کو۔ بعض اوقات وقت کتنا سست رو ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے گویا صدیوں کا سفر طے کر لیا ہو، اور جب حساب کتاب کر کے دیکھیں تو محض چند دنوں کا راستہ طے کیا ہوتا ہے۔ زخرف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے یہ چند دن صدیوں پہ محیط تھے۔ اجالے کی آمد، ہواؤں کی روانی، پانی کی موجیں، اندھیرے کی سیاہی، سب سست رو ہو گیا تھا۔ عائشہ کے ساتھ پیش آنے والا ناگہانی حادثہ، اس کا فلم ادھوری چھوڑ کر پاکستان لوٹنا، عائشہ کا اس کو پہچاننے سے انکار، عائشہ کا حدید کو بیٹا سمجھنا، حدید کے ساتھ اس کا نکاح، برہان کو گولی لگنا، کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ اتنے قلیل اور مختصر وقت میں اسے کتنا کچھ سہنا پڑا، کتنی ہی بار وہ ہمت ہاری، کتنی ہی بار وہ مایوس ہوئی، مگر وقت، وہ تو ایک پل ٹھہر کر بھی اس کے لیے سوگوار نہیں ہوا۔ کیا وقت بھی کسی کے سکھ دکھ پہ رکتا ہے؟ ذہنی انتشار میں الجھی وہ اپنی اور عائشہ کی پیکنگ میں مصروف عمل تھی۔ ہلکے سبز رنگ کا جمپ سوٹ پہن رکھا تھا جس پہ اس کی گوری رنگت بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس پہنے ہوئے تھے جن کے ہیرو کی چمک آنکھوں کو چندھا دیتی۔ اس مشقت امیز کام سے اسے تھکن ہونے لگی۔ اپنی پیکنگ سے زیادہ عائشہ کی پیکنگ وقت طلب تھی۔ ان کے کمرے سے وہ ان کی تمام اشیاء لے آئی تھی اور اب بیگ میں ڈالے نظر ثانی کر رہی تھی۔ جب اسے طلحہ کی جانب سے کال موصول ہوئی، اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑھی فون کو ہاتھ میں لیتے عجیب نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ کیسے ہوتے ہیں نا پروفیشنل لوگ، ان کو آپ کی ذاتی پریشانیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس انسان کی مانند ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کے دیوانے ہوتے ہیں۔ رات ان کو نہیں بھاتی۔ زخرف کی زندگی میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جنہیں اس کی شہرت اور مقام سے غرض تھا۔ انہیں اس کی بے چینیوں اور تکالیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس عرصے میں اگر کوئی اس کا بھی غم گسار ہوتا تو شاید اس کا مشکل وقت سکون سے کٹ جاتا۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو شدت سے کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کو وہ ہر بات بے دھڑک کہہ سکے، جو آپ کو کبھی جج نہ کرے، جو آپ کی ہر پریشانی سن کر اس کا حل تجویز کرے۔ اسی پل اس پہ ادراک ہوا کہ وہ برہان کے علاوہ کسی سے دوستی کر ہی نہیں پائی تھی، مگر ابھی کل ہی تو اس نے ایک نئی دوستی کی بنیاد رکھی تھی۔ مگر کیا وہ سچ میں صرف دوستی تھی؟ اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا، یا شاید جواب تو موجود تھا مگر جواب تک رسائی اسے اس کے مقصد سے دور کر سکتی تھی۔ وہ مقصد کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ فون کی بیل بج بج کر بند ہو گئی۔ اسکرین کو دیکھتی اس کی آنکھیں اچانک حال میں سفر کر کے آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ غائب دماغی کا شکار ہو رہی ہے۔ آج کل وہ مسلسل ماضی میں کھو جایا کرتی تھی، کبھی کسی پہلو کو سوچتی، کبھی کسی توجیہ کو مد نظر رکھتی۔ غرض وہ ماضی اور حال میں الجھ چکی تھی۔ آنے والا کل اب اسے سنہرا نہیں لگتا تھا، اسے لگتا تھا بہت جلد اس کی زندگی سیاہی سے بھرنے والی ہے۔ 3 زمانوں میں کھوئی لڑکی کو واپس فون کی لگاتار بجتی گھنٹی نے جگایا۔ اس نے بے تاثر چہرے اور الجھن زدہ حال میں کال موصول کی۔ کیسی ہو نور؟ دوسری جانب حشاش بشاش آواز تھی۔ میں ٹھیک ہوں، سرد سا انداز، نگاہیں بیگ پہ جمی تھی مگر نگاہوں کے پار کہیں منظر بیک وقت گھوم رہے تھے۔ تم پاکستان آئی ہو اور ہمیں آگاہی نہیں کیا؟ وہ پرشکوہ تھا۔ لو بھلا، یہ بھی کیا بات ہوئی کہ یہ لڑکی مشہور ہوتے ہی ان کو بھلا بیٹھی؟ ضروری کام سے آئی تھی، اب واپس جا رہی ہوں۔ ہر حادثے کو فراموش کرتے محض کام کا بہانہ بنایا، آنکھیں پل بھر کو بھی نہیں جھپکی۔ مجھے لگا تمہارا شوٹ مکمل ہو گیا یا تم مشہور ہو کر ہمیں بھول گئی ہو۔ اس نے اپنا اندازہ پیش کیا۔ لہجے میں شرارت کا عنصر بدرجہ عدم موجود تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ اسے کسی وضاحت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ ابھی میں نیوز نہ سنتا تو جان ہی نہ پاتا کہ تم پاکستان میں ہو، وہ اپنی ہی دھن میں بولا۔ غالباً طلحہ کو بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ کون سی نیوز؟ ماتھے پہ شکنوں کا جال بنا۔ ہر بار مجھے ہی تمہیں اطلاع دینی پڑتی ہے کہ تم خبروں کی زینت بنی ہو یا ٹک ٹاک میں ریکارڈ قائم کر رہی ہو۔
وہ فخریہ اپنا کام گنوانے لگا، مگر نور کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تمہارا کزن، اس کو گولی لگی ہے نا، پورا میڈیا اسی سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے مزید تفصیل جاری کی تو وہ جیسے نیند سے جاگی۔ تو اس میں میری کون سی خبر ہے؟ پیک کی زپ کو بند کرتے ہوئے فون کو کندھے اور کان کے درمیان سیٹ کیا۔ چہرہ ہنوز سنجیدگی اوڑے تھا۔ وہ جب تم سے سوالات پوچھے جا رہے تھے، وہ آگے بھی بول رہا تھا کہ مگر زخرف تھم کر وقت میں پیچھے کو گئی۔ کیمروں کی آنکھوں کو چندھیا دینے والی تیز روشنیوں میں اس سے وہ سوالات پوچھ رہے تھے جن کے جواب دینے سے وہ قاصر تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ آنکھوں کو بند کر کے دماغ پہ زور ڈال کر وہ اس منظر کو مکمل طور پہ یاد کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہوئی۔ یار، تم نے گارڈ کب رکھا؟ ہاں یاد آیا، وہ تمہارے نانا کا گارڈ ہوگا۔ طلحہ نے اس سے سوال پوچھ کر خود ہی جواب دیا تو اس نے ذہن پہ زور ڈالتے وہ الفاظ یاد کرنا چاہے جو اس وقت عدید نے میڈیا سے کہے، مگر اسے کچھ صحیح سے یاد نہ آیا۔ ہاں، وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا، شاید اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک بھی لایا تھا، مگر کیا اس نے میڈیا کو کچھ کہا تھا؟ ہسپتال کے باہر وہ جتنی منتشر تھی اس وقت بھی اسی حالت کا شکار ہو رہی تھی۔ اضطراری کیفیت سے گزرتے وہ ان الفاظ کو جاننے کی متمنی ہوئی جو اس وقت حدید کے لبوں سے نکلے ہوں گے۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے ایک بھی بات کا جواب سنے بغیر، وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، اب بھی خود ہی منصوبہ ترتیب دینے لگا تو نور نے ٹوک دیا، طلحہ تم مجھے وہ ویڈیو بھیج دو گے؟ دل کی غیر ہوتی حالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پوچھا۔ شاید اس کے الفاظ اسے کسی الجھن سے نکال دیتے، یا شاید یہی الفاظ اس کے لیے الجھن بن جاتے۔ ابھی وہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ کون سی ویڈیو؟ اسے اس کے منصوبے کے درمیان ٹوک کر جانے وہ کس ویڈیو کی بات کر رہی تھی؟ جب میڈیا سوالی بنا مجھ سے مخاطب تھا، اس نے یاد کروایا۔ حلق تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ شور، اور اب ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ سوری طلحہ، مگر اب یہ ممکن نہیں، صبح میری فلائٹ ہے اور ابھی بہت ساری تیاری کرنی ہے، معذرت خواہ لہجے میں اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، جب تم آفیشلی واپس آؤ گی اس وقت ملیں گے اور سیلیبریٹ بھی کریں گے، باقاعدہ تقریب بھی منعقد ہوگی۔ اور ہاں یاد آیا، باقی سب بھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ اس نے عذر قبول کیا، پروفیشنل لوگوں میں ویسے بھی جذبات کو زیادہ حاوی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا لگا سن کر، اب میں فون رکھتی ہوں، ابھی بھیج دینا ویڈیو۔ اسے حقیقتاً خوشگواریت کا احساس ہوا، زیادہ نہ صحیح وہ اس کو یاد تو رکھے ہوئے ہیں۔ اوکے، اس نے فون بند کیا اور تھکے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ دائیں ہاتھ میں فون پکڑے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے سر کو مسلتے وہ ذہنی انتشار کا شکار تھی۔ طلحہ کا واٹس ایپ کھول رکھا تھا، گویا وہ مزید انتظار کی متحمل نہیں تھی۔ ہر گزرتا سیکنڈ اسے عجیب سی کیفیات کا شکار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ویڈیو موصول ہوئی اس نے فوری پلے بٹن دبایا۔ پہلے تو خود کو اس حلیے میں دیکھ کر اسے یقین نہ آیا، کہاں وہ ہر وقت بن ٹھن کر رہنے والی ایسی اجڑی حالت میں تھی۔ خون کے دھبوں سے بدنما ہوتا وہ لباس دیکھ کر اسے جھرجھری آئی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، صاف لباس پہنے، سنہری بالوں کو سلیقے سے جوڑے میں لپیٹے، پاک صاف چہرہ لیے اس زخرف اور ہسپتال میں کھڑی اس زخرف میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے دوبارہ ویڈیو پلے کی۔ میڈیا کے نمائندے اس سے عجیب قسم کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ کتنے بے حس تھے نا یہ میڈیا والے، جو اس پہ رقم دکھ کی داستان کو نظر انداز کیے اپنی ریٹنگز میں مصروف عمل تھے۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا بے حس ہے، مگر کس حد تک بے حس ہے اس نے یہ بھی دیکھ لیا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، جیسے دنیا فنا ہو گئی ہو، جیسے وہ گونگی ہو گئی ہو، اور پھر لوگوں کے سوالات کا جواب دینے وہ آیا۔ میں محافظ ہوں زخرف میم کا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس نے نور کا ہاتھ تھاما تو اس نے ویڈیو سے نظریں ہٹاتے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ لمس کتنا تحفظ بخش تھا۔ اب اگر کوئی ہمارے پیچھے آیا تو باخدا اس کا حشر کر دوں گا۔ اس کا یہ رخ اسے حدید کی زندگی میں اپنی اہمیت جتا گیا۔ اسی لمحے، ٹھیک اسی لمحے، مفلر سے لپٹے اس چہرے سے زخرف نور کو محبت ہو گئی۔ اس کے الفاظ سے اس کو عقیدت ہو گئی، اس کے لمس سے اس کو انسیت ہو گئی۔ وہ بار بار ویڈیو پلے کر کے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اسے خود میں ڈبونے لگی۔ کیوں حدید، کیوں؟ وہ غائبانہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے گلا کیا۔ کوئی انسان میرے دل کو یوں بے قابو نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقت ماننے سے انکاری ہوئی۔ میں تم سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ ششو پنج میں گھڑی خود پہ سوال اٹھاتی وہ ذہین لڑکی اس وقت دل کے ہاتھوں مجبور و بے کس تھی، اور جب بات دل کی ہو تو دماغ تو ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کے معاملے میں بھی دل نے خطاری کر دی۔ دماغ نے وفاداری نبھانے کی کوشش کی تو دل نے ڈپٹ دیا، اور ذہن تو دب کر چپکے سے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون تھر تھر آیا تو وہ یک بارگی چونکی۔
नाम देखकर चेहरे पे मुख्तलिफ रंग सिमटे, हैरत का रंग, हया का रंग, बाइक वक्त उसके चेहरे की जिन्नत बना तो वो गलाल हो गई। वो उसी की कॉल थी जिनके ख्याल अब वो हर वक्त सोचने लगी थी। उसने फौरी कॉल उठाई। दरवाज़ा खोलो, मुकाबिल ने आम से अंदाज में कहा। क्या? गायब दिमागी से पूछा। शायद उसकी हंसी अभी सही से बेदार ना हो पाई थी। दरवाज़ा खोलो जल्दी, हदीद ने अजलत में कहा तो वो चौंकी। तो क्या वो उसके घर के बाहर खड़ा है? फ़ोन को वहीं बेड पे फेंकते वो बर्क रफ्तारी से नंगे पाँव ही बाहर दौड़ी। दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर अजीब सी कशिश महसूस हुई। जो हल्की भूरी हाईनेक के साथ नीली जीन्स पहने, हाथों में चंद कागजात पकड़े, उसे देखकर पुरतबस्सुम था। ज़ुखरुफ ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। हल्की बियर्ड से सजा उसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा, जिसमें मुस्कान ने डेरा जमाकर उसे पुरकशिश बनाया था। उसने हदीद की आंखों में झांका। स्याह आंखें इतनी हसीन भी हो सकती हैं, उसे अंदाज़ा नहीं था। जज्बात की तब्दीली ने सामने वाले की शख्सियत ही तब्दील कर दी थी। क्या मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ जो ज़ुखरुफ मैडम मुझे देखती ही जा रही हैं? हदीद ने शरारती अंदाज से कहा तो उसे अपनी बेसाख्तगी का अदराक हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने फौरी पीछे हटते उज़र तलाशा। वो उसकी चोरी पकड़ गया तो ज़ुखरुफ कहाँ पीछे छुपेगी? तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, कंधे उचकाकर कहते वो अंदर दाखिल हुआ। अलबत्ता उसकी पुरशौक निगाहें उसके रुखसार के तासुरात से महजूज हो रही थी। वो जानता था कि वो यकदम ही बेसाख्ता हुई थी और ये पल हदीद की यादाश्त ने सलीके से महफूज कर लिए। दरअसल मैं मॉम का, उसके पूछने से कबल अपने आने का जवाब बताते वो बात करते करते रुका। एक मिनट, ये तुम नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? उसकी नज़र बेसाख्ता उसके पाँव पे गई तो वो जवाब तलब हुआ। ये लड़की जाने इतनी लापरवाह क्यों थी? तुमने कहा था तेज़ी से आओ। मासूमियत भरी धीमी सी सरगोशी थी। लहजा कुछ कुछ नाराज़ी लिए था। खुद ही तो कहा था कि जल्दी पहुंचो, अब बिगड़ भी रहा था। ज़ुखरुफ, जज्बात से चूर आवाज़ सरगोशी। हदीद को उस पर इतना प्यार आया कि उसने उसे बाहों में लेकर महसूस करना चाहा, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी बेबसी पे कुड़ कर रह गया। तुम मेरी बात को इतना सीरियस क्यों ले गई? उसे हाथ से थामकर सोफा पे बैठाते हुए उसने प्यार से पूछा। ये लड़की सच में उसे पागल करने पे तुली हुई थी। अगर वो ऐसे ही उसकी बात मान लिया करेगी तो वो तो मर ही जाएगा। अब हम दोस्त हैं ना, तो एक दूसरे की तमाम बातें भी तो माननी है ना। मासूमियत भरे अंदाज से वजह पेश की और हदीद तो कुर्बान ही हो गया। उसने नूर के पाँव, जो वो अभी तक ज़मीन पर लटकाए बैठी थी, उन्हें उठाकर सोफे पे सीधा किया। उसकी पुश्त के पीछे कुशन रखा ताकि वो आरामदेह बैठ सके। वो हदीद के उन इकदाम पे झीम सी गई। अब वो यूं थी कि पुश्त सोफे के हत्थे पे रखे कुशन से टिका रखी थी और पाँव पूरे सोफे पे फैले हुए थे। खुद वो टेबल पे पहलू जमाकर बैठ गया। चंद पल उसके चेहरे के बदलते जावियों को अजबर करने के बाद उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। अब तो हम ऑफिशियली दोस्त हैं ना? उसने यकीन नहानी चाही। चेहरे पे शोखी फैली हुई थी जिसको ज़ुखरुफ महसूस न कर पाई, और करती भी कैसे, निगाहों को सख्ती से उस पर डालने से जो रोक रखा था। हाँ, उसने सर ऊपर नीचे हिलाकर उसका यकीन कामिल किया। डेट पे चलोगी मेरे साथ? हदीद ने शरारती लहजे से इस्तफसार किया। कहने को वो लंच भी कह सकता था, मगर उसे ज़ुखरुफ को तंग करने में जो मज़ा आना था और उसका इस्तजाब और हैरत भरा जो चेहरा देखना था, वो लंच कहकर मुमकिन न था। कागज़ी शौहर के साथ? चंद पल शौक से गुजर कर उसने नज़रें उठाए मुस्कुरा कर इस्तफसार किया तो हदीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगर वो उसे बीवी कहकर तंग करता था तो वो भी आज मैदान में आ गई थी। इंटरेस्टिंग। कागज़ी को इग्नोर करो और शौहर पे गौर करो। हनूर शरारती मुस्कुराहट लबों पे सजाए हल तजवीज़ किया। वो उसकी चालाकियों पे उसे देख कर रह गया। अच्छा, और वो क्यों? अब्रुज गाकर पूछते हुए वो उसकी शरारत में उसका साथ देने लगी। उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसे मजाक करना, उसे शौक होना, उसकी बातों पे हंसना और उसकी शरारती सवालों का जवाब देना। अलगर्ज ज़ुखरुफ नूर को अब हदीद आलम का साथ अच्छा लगने लगा था। तुम्हारा क्या चला जाएगा, कर लो ना फोकस। उसके सहरज़दा चेहरे में गुम इल्तिजाइया बोला तो वो उसकी मन्नत भरी आवाज़ पे लब दांतों में दबाए मुस्कुराए। उस लड़की के सामने हदीद के अल्फाज वैसे भी कम पड़ जाते थे। हम दोस्त बनकर भी डेट पे जा सकते हैं। उसने मियाँ बीवी के अल्फाज से दूर दोस्ती में पनाह चाहिए। लड़का लड़की की बतौर दोस्त डेट हलाल नहीं होती। जवाब बर्जस्तगी से मौसूल हुआ। उसकी बात समझते ज़ुखरुफ गर्दन पीछे फेंक कर हंसी। होंठों को मुकम्मल आज़ादी दिए वो खुलकर मुस्कुराई। खनकती, गूंजती,
بے ریا مسکراہٹ. حدید مبہوت اسے دیکھتا گیا. جب سے وہ اس سے ملی تھی ایسا نظارہ دیکھنے کی اس نے ہمیشہ خواہش کی تھی. جب وہ اس کے سامنے دل کھول کر ہنستی. اپنی خواہش کی تکمیل پہ وہ رب کا مشکور ہوا. چند پل اس کی بات سے محظوظ ہونے کے بعد نور نے واپس چہرہ اس کی جانب کیا جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں محسوس کرتے وہ اپنی نگاہیں پھیر گیا. یہ گستاخیاں اسے کسی دن ذلیل کروا دیں گی. اور میاں بیوی کی؟ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے ٹکاتے اس نے شوق سا سوال پوچھا. آخر جانے تو صحیح کہ اس بزنس مین کے پاس کیا جواز ہے. زخرف کا چہرہ سرخ کندہاری ہو رہا تھا. ہنسنے کے باعث اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی. وہ اسے مسکرانے اور کہکے لگانے پہ مجبور کر دیتا تھا. اب تو اس کا موجود ہونا ہی زخرف نور کے لیے تشفیع و راحت جاں بن چکا تھا. وہ خاموش بھی رہتا تو زخرف اس کو دیکھ کر ہی کھل جاتی. وہ تو حلال ڈیٹ ہوتی ہے نا. نظروں کو حتی الامکان اس کی طرف کرنے سے باز رکھتے لاجک پیش کیا جسے اس نے فوری مان لیا. کہاں جانا ہے؟ اس نے اگلا قدم بڑھایا. قدم بڑھ کر ہی تو فاصلے طے ہوتے ہیں. وہ اب تمام فاصلے طے کرنے کی مطمئنی تھی. تمہارا شہر ہے, تم ہی لے کر چلو. اس نے کندھے جھکائے گویا یہ حق بھی تمہیں سونپا. اور بل تمہارا کاغذی شوہر ہی دے گا. اس نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اپنی کہی تو وہ منہ بسور گئی. میں نے بل کا نہیں پوچھا. وہ خائف ہوئی. اوہ سوری, میں بس کلیئر کر رہا تھا. تم بولو. وہ ہمتن گوش اس کے الفاظ سننے کی چاہ کرنے لگا. ڈرائیو میں کروں گی ورنہ تمہیں ایڈریس سمجھانا مشکل ہو جائے گا. اپنے پاؤں کو واپس صوفہ سے نیچے کرتے بات مکمل کی. یہ اس کی جانے کی تیاری کا پہلا مرحلہ تھا. یہ تو پرفیکٹ ہے. اس بہانے میں تمہاری ڈرائیونگ بھی دیکھ لوں گا. میں نے سنا ہے پاکستان میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس ہی لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. اسے اٹھتا دیکھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا. تم نے 100% درست سنا ہے. میرے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. بغیر کسی شرمندگی کے انتہائی فخریہ لہجے میں باور کروایا. خیر پاکستانی جلد شرمندہ ہو جائے. ہو ہی نہ جائے. زخرف وہ تو صدمہ ہی لے گیا. حدید لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ کو چھپاتے وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا. تم تو سمجھدار ہو. دھچکے سے لبریز آواز. اس نے اس غیر قانونی حرکت کو بمشکل ہضم کیا. میں اسے کمپلیمنٹ لے رہی ہوں. ڈھٹائی سے جواب دیتے وہ کمرے میں غائب ہوئی. تم برلن میں ڈرائیو نہیں کرو گی؟ اس نے وہیں کھڑے اونچی آواز میں تاکید کی کیونکہ اسے حکم دینے سے تو وہ قاصر تھا. کروں گی اور تمہاری گاڑی ہی ڈرائیو کروں گی. اندر سے شرارتی آواز میں جواب آیا تو حدید گہرا سانس بھر کر رہ گیا. بہت ضدی ہے اس کی بیوی. بچوں کی طرح وہی چیزیں کرے گی جس سے منع کیا جائے گا. وہاں تمہاری ضمانت کے لیے منسٹر دانیال کمال نہیں ہوں گے. اس نے اسے پاکستان اور جرمنی کا فرق سمجھانا چاہا. پر میرا کاغذی شوہر تو ہوگا نا. دروازے کی پشت لگا کر کھڑی زخرف نے چہک کر کہا. دل بنا پٹری کے ٹرین کی طرح بھاگ رہا تھا. دھڑکن منتشر پڑی تھی. مسکراہٹ چہرے پہ جم گئی تھی. اسے شوہر کہنے کا احساس کتنا خوبصورت تھا. اسے پہلے کیوں احساس نہیں ہوا؟ اور وہ تو اس کے بدلتے تیور پہ ہی ہکا بکا رہ گیا. میں سیاسی بندہ نہیں ہوں. دروازے سے ٹیک ہٹا کر ڈریسنگ سے بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے حدید کی دہائی سنی. تم برلن کے ٹاپ بزنس مین ہو. اندر سے ہی اونچی آواز میں باور کروایا. آیا بڑا خود کو عام سمجھنے والا. تم مجھے اسٹاک کرتی رہی ہو نا. وہ اس کے کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکتے بولا. تو صحیح کرو, تم مجھے اسٹاک کرتے رہے ہو. کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ جتایا. تیار ہو؟ اسے اتنے پاس دیکھ کر حدید کے الفاظ پھر سے گم ہو گئے. گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. خود کو کمپوز کرتے اس نے محض یہی پوچھا. اب بات نہیں بدلو. ویسے یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا تھا کہ میں کہاں ہوں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے تو وقت وہیں تھم گیا. چند لمحات تو دونوں کی بولنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی. آنکھوں نے انگنت پیغامات منتقل کیے. پیغام رسانی کے بعد جذبات کی دھیمی آنچ نے عجیب سی کیفیت قائم کر دی. زخرف نے پہلی بار اتنی غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تھی. حدید کی آنکھوں کی لمبی پلکوں سے بھی اس کی پہلی آشنائی تھی. اس کے دل نے اس مرد کی محبت سے لبریز آنکھوں کو ڈھانپنے والی ان لمبی اور گہری پلکوں کو چھونے کی خواہش کی. دل کی صدا پہ لبیک کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا ڈالا. دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی پوروں سے انہیں محسوس کیا. حدید شل سب دیکھ رہا. اگر یہ خواب تھا تو وہ تاعمر اسی میں رہنا چاہتا تھا. اگر حقیقت تو وہ وقت کو یہی روک دینا چاہتا تھا. زخرف کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تو اس نے انہی 2 انگلیوں کو اس کے ماتھے پہ لے جا کر یوں ہلایا گویا کچھ پرے ہٹایا ہو. وہ مچھر تھا بے ساختگی سے
کیے جانے والے عمل کو چھپاتے ہوئے اس نے لب کاٹے اور حدید تو اس لمس پہ دنیا وار سکتا تھا۔ تھینکس، وہ بلا وجہ بولا، چہرے پہ سوگوار سی مسکراہٹ تھی۔ کس لیے؟ اس سے دور ہٹتے، ہینڈ بیگ کندھے پہ درست کرتے کم فہمی سے پوچھا۔ ہر چیز کی وجہ تو نہیں ہوتی، چلیں؟ اس نے بات تبدیل کی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شور، تم جا کر بیٹھو، میں بس اپنی ہیلز تبدیل کر لوں۔ جیکٹ بھی پہن لینا، اس کے سراپے پہ ایک نظر ڈال کر اس نے نصیحتاً کہا۔ وہ تو یوں ہی چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ اوہ، یاد ہی نہیں رہا، دراصل کمرے میں ہیٹر آن تھا تو اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ باہر سردی ہے۔ میں گاڑی کے باہر انتظار کرتا ہوں، تم آ جاؤ، بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اسے باہر جانے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ محمود آغا نے سیب کی کاش کو بستر پہ ٹیک لگا کر بیٹھی عائشہ کی طرف بڑھاتے انہیں اطلاع دی۔ آج مجھے نور کا پیغام موصول ہوا۔ وہ اب ماضی کو جاننے کی مطمئنی نہیں ہے۔ وہ کچھ پرسکون سے تھے، چہرہ اضطراب سے پاک دکھا۔ اس نے آپ کو نہیں، ایجنسی کے بندے کو پیغام دیا ہے، سیب کی کاش پکڑتے انہوں نے جتایا۔ آخر کو کتنے ہی عرصے سے وہ اپنی پوتی سے ایجنسی کے گمنام فرد کی حیثیت سے رابطے میں تھے۔ جو بھی ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا اور ایک کاش خود منہ میں ڈالی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ انہیں جانچتی نگاہوں سے دیکھتے مستفسر ہوئی۔ استجاب ان کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت تو ہو رہی ہے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا، مگر سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سنجیدگی اور اضطراب یکدم دوڑ کر ان کے چہرے پہ چھا گیا۔ اچانک اس کا پیچھے ہٹنا ان کے لیے کم فہم تھا۔ وہ نور کی رمز سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ رہی تھی تو انہیں اچنبھا ہونا تو بنتا تھا۔ وہ اس بار وہاں سے شروع کرے گی جہاں آپ سب کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے گویا مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ آخر کو وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کی ہر حرکت سے باخبر بھی، اس کی سوچ کے اندر تک رسائی حاصل کیے ہوئے۔ میں تمہیں ایک نام بھیج رہی ہوں، مجھے اس کی پوری زندگی کا خاکہ چاہیے۔ وہ کہاں سے پڑھا، کیا ملازمت اختیار کی، کیا وہ کوئی بزنس مین تھا یا عام آدمی یا کچھ اور، اس کی بیوی، بچے اور اس کی موت۔ حدید کے باہر جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد اس نے ایک نمبر ملا کر ضروری پیغام زبانی ارسال کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اور حدید اتنے لائم رہیں گے؟ انہیں گویا ذک پہنچی۔ پتہ نہیں ان کی بہو انہیں اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہی تھی۔ حدید کہتا ہے کہ کوئی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتا اور میں ہمیشہ ہنس دیتی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہے۔ وہ محظوظ ہوئی اپنی بیٹی کی قابلیت بتاتے۔ یقیناً وہ فخر تھا جو ان کے چہرے پہ رقصا تھا۔ دوسری جانب فون پہ بتی جلی تو ایک نام جگمگایا۔ وہاں 2 الفاظ لکھے تھے، لقمان عالم۔ اس اہم کام کے بعد اس نے جیکٹ پہنتے اور ہیلز تبدیل کرتے باہر کو قدم دھڑے۔ پھر وہ اب تک تمہارے معاملے میں کیسے بے وقوف بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ اگر وہ اتنی ہی ذہین اور عقل مند ہے تو اب تک یہ کیوں نہیں پہچان سکی کہ عائشہ سب ناٹک کر رہی ہے؟ میرے معاملے میں وہ جذباتی ہے، اسی لیے مار کھا گئی، ورنہ وہ ایک آنکھ سے اداکاری پہچان سکتی، اور یہی بات مجھے خوف زدہ کرتی ہے۔ سیب کو بامشکل حلق سے گزارتے انہوں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا مان توڑا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے۔ آنکھوں میں کرچیاں تھیں، وہیں جو اس سچائی کو جاننے کے بعد ان کی بیٹی کی آنکھوں کی زینت بننا تھی۔ یہ سب اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، تسلی دینے کی ادنا سی کوشش کی گئی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، اور جب وہ انسان آپ کو دھوکہ دے جس پہ آپ خود سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو تو دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ بابا، میری بیٹی بہت تڑپی ہے، باخدا اس کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گی میں، ان سب سے جنہوں نے مجھے یہ کرنے پہ مجبور کیا۔ آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے، انتقام ان کے پورے جسم میں خون کی مانند دوڑ رہا تھا۔ عائشہ، تم قصوروار نہیں ہو، جانے کیوں، لیکن وہ یقین دہانی کروانا چاہ رہے تھے۔ قصوروار تو لقمان بھی نہیں تھا بابا، قصوروار تو حدید بھی نہیں تھا، قصوروار تو میری نور بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو بغیر گناہ کیے سزا دیتی ہے۔ ماضی کے زخم تھے جو ناسور بن چکے تھے اور پل پل انہیں تڑپاتے اور کرلاتے تھے۔ حوصلہ کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھ کر تشفیع امیز لہجے سے کہا۔ وہی تو کر رہی ہوں بابا، ورنہ کب کی دم توڑ جاتی۔ خیر، میں بھی کیا لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کرتے وہ مصنوعی سا مسکرائی۔ عائشہ، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ صرف ایک حادثہ تھا؟ کئی دنوں سے ذہن میں پنپتے سوال کو الفاظ کی زبان دی۔ بالکل اسی طرح جیسے سب کو لگتا ہے کہ لقمان اور آدم کا قتل ایک حادثہ تھا۔ تنزیہ لہجہ، میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔
جانے کس خیال کے تحت کہا۔ بھول ہے آپ کی بابا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے جو اس سے انسانیت کی توقع کی جائے۔ ایک بے نام سی آگ تھی جو ان کی آنکھوں میں دکھائی دی۔ اب تمہارے زخم کیسے ہیں؟ سر میں درد تو نہیں ہوتا زیادہ؟ انہوں نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ یقین جانیے جب میری گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی تو میں نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اسی لمحے مجھے وہ دونوں یاد آئے بابا۔ اگر میں مر جاتی تو میری موت بھی حادثاتی ہی ٹھہرتی، وہ تو کسی دوسرے موضوع پہ آنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، میرے پاس تم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کرتے دل سے بے ساختی میں کہا۔ ایک بیٹا تھا جو قتل ہو گیا، ایک بہو تھی جو ہر وقت ایک اندیکھی اذیت میں جکڑی رہتی تھی، ایک پوتی تھی جو انتقام کے راستے پہ نکل پڑی تھی، جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ ہم کتنے خود غرض ہوتے ہیں نا بابا، صرف اپنا سوچتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس وقت حدید کے پاس بھی کوئی نہیں تھا؟ اس کا واحد سہارا اس کا باپ تھا۔ حدید کے لیے ان کی ممتا کی کوئی حد نہیں تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم نور سے زیادہ محبت حدید سے کرتی ہو، انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ حدید وہ بچہ ہے بابا جس کو دیکھ کر میں نے پہلی بار اپنے اندر عجیب سے احساسات محسوس کیے تھے۔ وہ مجھے اپنی اولاد کی مانند عزیز ہے۔ غصے اور انتقام سے بھری آنکھوں میں اچانک ہی نرمی آ گئی۔ حدید کا ذکر ان کے جلتے دل پہ ٹھنڈک کی مانند ہوتا تھا۔ وہ تمہیں اپنی ماں کی طرح ڈیل کرتا ہے، مسکراتا لہجہ۔ حدید کی عائشہ کے لیے محبت اور عزت ان سے پوشیدہ تو نہ تھی، تو کیا ساس کی طرح کرے گا؟ وہ مسکرائی۔ خیر کرنا تو چاہیے، اب تم ساس ہی ہو اس کی، ابرو اچکا کر جواب دیا۔ فار گاڈ سیک بابا، وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ انہیں تازہ دم ہونا تھا، مگر ٹانگ میں اچانک ہی تکلیف اٹھی جس کو وہ صفائی سے چھپا گئی۔ کیا میں بھی چلوں برلن؟ وہ ان کے تکلیف چھپانے پہ مسکرائے۔ عائشہ کو عادت تھی اپنے غم اور فکرے چھپانے کی۔ ابھی نہیں، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ نور گڑے مردے اکھاڑے گی، اور یقین جانیے یہ چیز مجھے ڈراتی ہے۔ اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے سر پہ لگی چوٹ پہ ہاتھ لگا تو وہ سسک اٹھی۔ ابھی تک تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، جانے ان کی قوت مدافعت اتنی مضبوط کیوں نہ تھی۔ تم تو کہتی ہو کہ اسے سب علم ہونا چاہیے، انہی کی کہی بات یاد کروائی۔ رازوں سے آگاہی معصومیت چھین لیتی ہے بابا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ انتقام کے جال میں پھنسے۔ بیٹی کی فکر میں گھلتی وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کو ہر برے نتیجے سے بچانا چاہتی تھی۔ تم نے حدید کو تو انتقام سے نہیں روکا؟ انہیں اچانک اپنی پوتی سے ہمدردی ہوئی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے زیادہ داماد سے محبت کرتی تھی۔ نور نے صرف باپ کھویا تھا، حدید نے اپنی معصومیت، اپنا بچپن، اپنی عزت سب گنوائی تھی۔ وہ حق رکھتا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ سامنے والے کی جان لے لے۔ نم آنکھوں میں یکدم ہی چنگاریاں اتر آئی۔ یقین نہیں آتا کہ تم ڈاکٹر ہو جو مسائی کرتی ہے۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئے۔ آپ کیسے بول سکتے ہیں بابا، میں آدم محمود کی بیوی بھی ہوں۔ کچھ عجیب سا تھا ان کے لہجے میں۔ محمود آغا کی گردن جھک گئی۔ دونوں ماں بیٹی مل کر جو مجھ بوڑھے کو ڈراتی ہی ہو۔ ایک طرف آدم محمود کی بیوی تو دوسری طرف حدید عالم کی بیوی۔ وہ جل کڑ کر بولے۔ بجائے اس کے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کرتے، وہ تو اپنے خاندان کی عورتوں سے ڈر کر ہی جی رہے تھے۔ اور جیسے آپ ڈر جاتے ہیں، انہوں نے جتایا۔ اچھا اب آرام کرو، تمہارا پاسپورٹ میں نے حدید کے حوالے کر دیا تھا، صبح تم لوگوں کی فلائٹ ہے، ابھی کچھ دیر تک تم ڈسچارج کر دیں گے۔ حدید اور نور دونوں آئیں گے اور تمہیں پھر سے اداکاری کرنی ہوگی۔ ایک ہی سانس میں ساری بات اور ترتیب ان کے گوش گزار کی۔ بیٹی اداکارہ بننا چاہتی تھی، ماں مفت میں ہی بن گئی ہے، منہ بسور کر کہا، لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ تم اپنی بیٹی سے 2 ہاتھ آگے ہو، انہوں نے ٹھہکا دیا۔ میں معصوم ہوں بابا، چہرے پہ نہایت بے چارگی سجائے وہ معصومیت سے بولی، البتہ چہرے پہ شرارت تھی۔ بس بس رہنے دو، ان کے منہ بسورنے پہ عائشہ کھل کر ہنسی۔ محمود سے ان کا رشتہ دوستی کی نوعیت کا تھا، وہ ہمراز تھے، وہ ایک ہی راستے پہ چلنے والے، ایک ہی منزل کے طلبگار تھے۔ تو یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور مجھے بھی تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا کہ جس طرح سے عائشہ کا بیہیویئر تھا، وہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان رہی تھی، اور اپنے داماد کے ساتھ جس طرح کا ان کا بیہیویئر تھا، تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ سب ڈرامہ کر رہی تھی، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ایسا ہے کہ اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کا سسر ہے یا وہ اس کا باپ ہے، کیونکہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا، مجھے اب سمجھ نہیں آئی۔ اگر تو وہ اس کی بہو ہے تو پھر بھی وہ، لیکن پتہ نہیں، میں تھوڑی سی کنفیوز، شاید مجھے اب کافی چیزیں مس ہو گئی ہیں، بھول گئی ہیں،
لیکن وہ اس کا باپ ہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے. اب پتہ نہیں کیا سچویشن ہے, کیا چیزیں ہیں. اور ادھر سے نور کا اپنے شوہر کے ساتھ جو بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو اس کو بھی دیکھیں گے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.